مسیح یسوع کے بابرکت فتحمند اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور کثرت سے برکت دے، آمین۔ آئیے عزیزو، آج صبح ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب، لازر کی موت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ جی، مریم اور اس کی بہن مارتھا کے گاؤں بیت عنیہ کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا۔ یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے۔ اسی کا بھائی لازر بیمار تھا، بس اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ آئے خداوند دیکھ، جسے تو عزیز رکھ رہا ہے وہ بیمار ہے۔ یسوع نے سن کے کہا، یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ اور یسوع مارتھا اور اس کی بہن لازر سے محبت رکھتا تھا۔ بس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن اور رہا۔ پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا، آؤ یہودیہ کو چلیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا، آئے ربی، ابھی تو یہودی تجھے سنگسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جاتا ہے۔ یسوع نے جواب دیا، کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے، کیونکہ اس میں روشنی نہیں۔ اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا، لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ بس شاگردوں نے اس سے کہا، آئے خداوند، اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ یسوع نے اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا۔ تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا، اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا، تاکہ تم ایمان لاؤ، لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں۔ بس توما نے، جسے توام کہتے تھے، اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا، آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ بس یسوع کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے 4 دن ہو گئے۔ بیت عنیہ یروشلم کے نزدیک تقریباً 2 میل کے فاصلہ پر تھا، اور بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے۔ بس مارتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اسے ملنے کو گئی، لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا، آئے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت کے آخری دن جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں آئے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہیں ہے اور تجھے بلاتا ہے۔ وہ سنتے ہی جلد اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ یسوع ابھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا، بلکہ اسی جگہ تھا جہاں مارتھا اس سے ملی تھی۔ بس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے، یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھ کر باہر گئی، اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لیے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے۔ جب مریم
اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا، آئے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ جب یسوع نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا، تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، آئے خداوند، چل کر دیکھ لے۔ یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ بس یہودیوں نے کہا، دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا، کیا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا؟ یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا، پتھر کو ہٹاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مارتھا نے اس سے کہا، آئے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ پریز دی لارڈ۔ بس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، آئے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ آئے لازر، نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نکل آیا اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ آمین جی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں اس کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔